وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها ثمر نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفرأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. تمام اسم تعریفات وتوصیفات وبڑائی بزرگی اس وقت لا شریک خالق کائنات مالک و سماوات جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد انہیں لاچار اور بے مذہب کو نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رہنمائی کے لیے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا فانی کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. ان انبیاء کراموں پر درود و سلام بالخصوص اس ہستی اقدس و مقدس جن کا نام گرامی تاجدار مدنی آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و صحابہ
جمعہ کے اندر جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، وہ موضوع ہے، وہ ٹاپک ہے پڑوسیوں کے حقوق، پڑوس اور اس کے حقوق، یعنی پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، ان کے حق کیا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، سماج و معاشرے کا ایک آدمی، سماج و معاشرے کا ایک فرد شیشے کے محل میں رہتا ہو، کانچ کے محل میں رہتا ہو، اور اس کے پاس دنیا کی مہنگی سے مہنگی ترین گاڑیاں موجود ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، پراپرٹیاں ہو، روپے پیسے ہو، بلڈنگیں ہو، محلے ہو، لیکن میرے دینی بھائیوں، لیکن اس کا پڑوسی ان ساری کی ساری چیزوں سے محروم ہو، تو ایسے مالدار شخص کے اندر تکبر پیدا ہوگا، گھمنڈ پیدا ہوگا، غرور پیدا ہوگا، وہ مالدار شخص مکر و فریب میں مبتلا ہو جائے گا۔ لیکن جب وہی مالدار شخص اپنے پڑوس کی فکر کرے گا، جب وہ اپنے بگلے میں رہتے ہوئے، اپنے کانچ کے محل میں رہتے ہوئے، اپنے شیشے کے محل میں رہتے ہوئے اپنے پڑوس غریب بیچارے کی جھوپڑی پر نظر دوڑائے گا، جب وہ اپنے بگلے کے اندر اپنے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے کو دیکھ کر کے، پکوان کو دیکھ کر کے، طرح طرح کے ڈش کو دیکھ کر کے جب وہ اپنے پڑوس کے فاقہ کشی پر نظر دوڑائے گا، جب وہ مالدار شخص اپنے غریب پر نظر دوڑائے گا، تو اللہ کی قسم یقین جانیے اس مالدار شخص کے اندر کبھی بھی تکبر پیدا نہیں ہوگا، کبھی بھی گھمنڈ نہیں پیدا ہوگا، کبھی بھی غرور نہیں پیدا ہوگا، کبھی بھی وہ مالدار شخص مکر و فریب میں مبتلا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین سے خوف کھائے گا، اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرے گا اپنے اندر، خشیت پیدا کرے گا اللہ رب العالمین کا، اور ڈر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مالدار شخص اپنے پڑوس کے حق کا ادا کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، اپنے پڑوس کی مدد کرے گا، اپنے پڑوس کی فکر کرے گا۔ میرے دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ نساء آیت نمبر 36 کی آیت پڑھی ہے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے سب سے پہلے ہم اس آیت کا سرسٹ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، صرف اور صرف تم میری عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ماتھے کو ٹیکو تو اللہ رب العالمین کے سامنے ٹیکو، اپنے سر کو جھکاؤ تو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکاؤ، کیونکہ میرے دینی بھائیوں، روزی روٹی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، بارش برسانے والا اللہ رب العالمین ہے، بیماری میں مبتلا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، شوگر کے مریض میں مبتلا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، شفا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی اور کے سامنے اپنے ماتھے کو اپنے سر کو جھکائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، بھلائی کے کام کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو آپ کے انڈر میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں، آپ کارخانہ چلا رہے ہیں، آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ کے کارخانے میں 2-3 لوگ آپ کے انڈر میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں، آپ کو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، بے شک اللہ رب العالمین گھمنڈی لوگوں کو، شیخی خوروں کو، تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ کون پڑوسی؟ جو آپ کے گھر کے بغل میں رہتا ہو،
میرے دینی بھائیوں، ان کا بھی ایک حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرنا ہمارے اوپر ایک لازم ہے۔ بخاری حدیث کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 پڑوسی ہیں، میں ان پڑوسیوں میں سے کس کے گھر میں پکوان بنا کر کے بھیجوں، کس کے گھر میں تحفہ بھیجوں، کس کے گھر میں ہدیہ بھیجوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، ان دونوں پڑوسیوں میں سے جس کا گھر کے دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہو، تم اس کے گھر پکوان بنا کر کے بھیجا کرو، اچھے سے اچھے ڈش بنا کر کے بھیجا کرو، اچھے سے اچھے کھانا بنا کر کے بھیجا کرو۔ جس کا گھر تمہارے گھر سے قریب ہو، جس کا گھر تمہارے گھر سے متصل ہو، ملا ہوا ہو، جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے سے قریب ہو، اس گھر کے پاس، اس کے گھر میں آپ اچھے سے اچھے پکوان بنا کر کے بھیجو۔ میرے دینی بھائیوں، اس حدیث سے پتہ چلا یعنی وہ پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر سے متصل ہو، جس کے گھر کا دروازہ آپ کے گھر کے دروازے سے قریب ہو، آپ اس کا حق ادا کیجیے۔ اگر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ رشتے دار بھی ہے تو اس کا اور بھی زیادہ حق بنتا ہے، وہ پلس پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتے دار بھی ہے تو آپ اس کا زیادہ حق ادا کریں۔ میرے دینی بھائیوں، پڑوس ہونے کے اعتبار جس طرح سے گھر کے ارد گرد سے ہوتا ہے، اسی طرح پڑوس کے اعتبار ہر اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں آپ کا وجود ہوتا ہے۔ آپ جس جگہ رہ کر کام کرتے ہیں وہاں کے لوگ بھی آپ کے پڑوس ہیں، آپ جس کارخانے میں کام کرتے ہیں وہاں کے لوگ آپ کے پڑوس ہیں، آپ دکان چلا رہے ہیں، آپ بازار میں مارکیٹ میں دکان کھولے ہوئے ہیں، وہاں کے لوگ بھی آپ کے پڑوس ہیں۔ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے، وہ بھی آپ کے پڑوس سے ملتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، آپ بہت بڑے نمازی ہیں، آپ کے ماتھوں میں سجدے کے نشانات ہیں، آپ کے چہرے پر شرعی داڑھی موجود ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آپ مسجد میں آ کر کے چندہ دیتے ہیں، آپ مسجد میں آ کر کے رسید کاٹتے ہیں، آپ جلسے جلوس میں آگے رہتے ہیں، آپ نیکی کے کاموں میں آگے رہتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ صدقہ و خیرات کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ نفلی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، اگر آپ کا پڑوسی آپ کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، آپ کی حرکتوں سے محفوظ نہیں ہے، تو سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس لفظ کو پڑھا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جو مومن نہیں ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جارہم بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی حرکتوں سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ میرے دینی بھائیوں، حدیث کے اندر ایک لفظ کا استعمال ہوا ہے، جارہم بوائقہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اب سوچتے ہوں کہ شرارت کس اعتبار سے کریں؟ کیسی شرارت؟ شرارت آپ جان لیجئے کبھی ہم تلفی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم تلفی جانتی کسی کے تو کسی نے کسی کو بھیجا قتل کر دیا، کسی نے کسی پر ظلم ڈال دیا، کسی نے کسی سے قرض لیا اور اس قرض کو ادا کرنے کے لیے اس کو گالی دے رہا، اس سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، اسی کو ہم تلفی کہتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، شرارت کبھی عادات و اخلاق و کردار کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، شرارت زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، شرارت کبھی ہاتھ کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کسی کو شرارت کرتے ہیں، اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے تو اللہ کی قسم جانیے کہ ہم اور آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ میرے دینی بھائیوں، دنیا کے اندر جب کوئی شخص کسی پر ظلم ڈالتا ہے، جب کسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، 2 چیزوں کے ذریعے سے، ایک تو زبان اور ایک تو ہاتھ، انہی 2 چیزوں کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی میرے دینی بھائیوں کہ ہم اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، ہم اور آپ اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کریں، ہم کسی کو اپنی زبان سے گالی نہ دیں، ہم کسی کو اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلخوری نہ کریں، کسی کی برائی نہ بیان کریں، کسی کو تہمت نہ لگائیں، کسی کی چغلخوری نہ کریں۔ میرے دینی بھائیوں، ہم کسی کو گالی نہ دیں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور اپنے ہاتھ کا صحیح استعمال کریں۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، اگر
اس کے باوجود بھی ہم کسی کو اپنی زبان سے گالی دیتے ہیں، ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم کسی کو ستاتے ہیں، ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، ہم کسی کی چغلخوری کرتے ہیں اپنی زبان سے، ہم کسی کو گالی گلوچ دیتے ہیں، ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، یقین جانیے، اور ہم کسی کے تعلق سے اپنے سینے کے اندر کسی کے تعلق سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، کینہ کپٹ رکھتے ہیں، اور ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائیں، اگر ہمارا پڑوسی ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے، تو یقین جانیے میرے دینی بھائیوں کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی رضا خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم اور آپ ہماری جو عزت و وقار ہے دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گی، اور یقین جانیں کل قیامت کے دن ہمیں گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ پڑوسیوں کی حق ادا کریں، پڑوسیوں کی عزت و احترام کریں، اور آگے بڑھیے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سے حقوق یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں اچھے سے اچھے پکوان بنے، اچھے سے اچھے ڈش بنے، طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کے کھانے بنے، اور آپ اس کو کھا کر کے شکم شیر ہو جائیں، اپنا پیٹ بھر لیں، اور آپ کا وہی پڑوسی بھوکا سو رہا ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، اسلام اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں سالن پکائیں، شوربہ بنائیں، گوشت بنائیں، تو آپ اس میں مزید بڑھا لیا کریں، تاکہ آپ کا جو پڑوسی بیچارہ غریب ہے اس کو بھی نصیب ہو جائے، آپ اس کے گھر میں بھی جو ہے اس سالن کو، اس شوربے کو بھیج دیا کریں۔ پڑوسیوں کا حق ادا کریں میرے بھائیوں، اور آگے بڑھیے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ آپ اس کے تکلیف میں مبتلا ہوں، آپ اس کے ساتھ رہیں، آپ اس کے دکھ درد میں شامل ہوں، آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی عیادت کریں، جو بھی ہو سکے آپ اس کے ساتھ مدد کریں میرے دینی بھائیوں، آپ پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کیجیے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین اپنے حقوق کے بعد باپ کے حقوق کو بیان کریں۔ باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو۔ میرے دینی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو کس کے ذریعے؟ اللہ رب العالمین نے ہمارے ماں باپ کا سبب بنایا، ہمارے ماں باپ کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجا۔ وہ ماں جو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف کو تکلیف برداشت کرتی چلی آ رہی ہے، اور وہ باپ جو دنیا بھر کی مصیبتوں کو جھیل کر کے، پریشانیوں کو جھیل کر کے، کما کر کے لا رہا اور آپ کو کھلا رہا۔ میرے دینی بھائیوں، ہم اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ آج سماج و معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ بدسلوکی کر دیتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ظلم ڈالتے ہیں، تو آج اولاد اپنے ماں باپ سے تعلق ہی کر لیتا ہے، آج ان سے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے، ان سے رشتے کو توڑ دیتا ہے۔ نہیں میرے دینی بھائیوں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہوں، اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوں، اسلام آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ سے تعلق کر لیں، آپ اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑ لیں، آپ اپنے ماں باپ سے بات چیت کرنا بند کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، وہ ماں جو آپ کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ باپ جو دنیا بھر کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے کما کے کھلا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِإِلَيْكَ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تم میرا بھی شکریہ ادا کرو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دے رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اچھا برتاؤ کرتے رہو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إياك بالوالد إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما کہ اگر آپ کو آپ کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے تو آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے. آپ انہیں کبھی بھی اف تک نہ کہیے، ان سے جھڑک کے بات نہ کیجیے، ان سے ڈٹ کر کے بات نہ کیجیے، ان سے رگڑ کر کے بات نہ کیجیے. میرے دیدی بھائیو، ان سے نرمی سے بات کیجیے، نرم لہجے میں بات کیجیے، پست آواز میں بات کیجیے. اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑا ہونا تو ادب کے ساتھ کھڑا ہونا. آپ IAS آفیسر بن گئے، آپ بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ گئے، آپ جج بن گئے، آپ وکیل بن گئے، آپ کلکٹر بن گئے، آپ بڑے سے بڑے مقام پر پہنچے، لیکن میرے میری بھائیوں، آپ کبھی بھی اپنے ماں کے ساتھ کھڑے ہونا، اپنے ماں کے ساتھ بیٹھنا تو ادب کے ساتھ بیٹھنا، اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنا تو ادب سے بیٹھنا، ان کی عزت و احترام کرنا. میرے لیے یقین جانیے کہ اگر ہم میں سے کسی نے اگر اپنے ماں باپ کی اس دنیا کے اندر تکلیف پہنچایا، کسی کو دکھ، اگر اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچایا ہوگا، اس کو رلایا ہوگا، یقین جانیے کہ اس کو دنیا کے اندر سزا ملے گی اور کل قیامت کے دن بھی اس کو سزا مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو گناہ ایسے جن کی سزا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے. پہلا گناہ ہے جب ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم ڈالتا ہے، دوسرے انسان کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، نام اس پر ظلم ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے. دوسرا گناہ ہے جب ایک انسان، ایک اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا دنیا کے اندر. میرے دینی بھائی، ہمارا اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے ماں باپ کے احترام کریں. ایک واقعہ میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ اپنے ایک بوڑھی ماں کو اپنے دونوں کندھوں پر بٹھا کر کے حج کروا رہا ہے، عمرہ کروا رہا، طواف کروا رہا ہے. اس کے بعد وہ بڑے خوش ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. جب وہ طواف کرا لیتا ہے، جب وہ حج کرا دیتا ہے، جب وہ عمرہ کرا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ آج میں نے اپنی پوری ماں کے حق کو ادا کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انسان آج تو اپنے ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے. جب تیری ماں تجھے جنم دے رہی تھی، جب تیری ماں تجھے پیدا کر رہی تھی، اور اس وقت پیدا کرتے وقت جو چیخ کی آواز نکلی تھی، جو ایک جھٹکی کی آواز نکلی تھی، اس جھٹکی کی آواز سے بھی اپنے حق ادا نہیں کر پایا اور آج اپنے ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے. میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اس کے بعد اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں. میرے دینی بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں پڑوسیوں کے تعلق سے. آخر میں رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کو اپنے پڑوس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین اگر ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، رب العالمین اسے توفیق دے کہ مجھے معاف کر دے اور مجھے بھی توفیق دے کہ ہم اس کے حقوق کو، اس کے حق کو ادا کریں. رب العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی بیماری کے حالت میں ہے، رب العالمین انہیں شفا کاملہ واجبہ عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی مقروض شخص ہیں، جو قرض دار ہیں، رب العالمین ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکیں. رب العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اور ان کی قبر کو کشادہ عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے. رب العالمین